السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی میں پچھلے 20 روز سے پاکستان افغانستان سرحد بند ہے اور یہ اب ایک بار پھر کھول دی گئی ہے، لیکن کھولی گئی ہے تجارت کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے۔ گزشتہ روز پاکستان میں افغانستان کے سفیر سردار شکیب نے مطالبہ کیا تھا کہ افغان پناہ گزین پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں یا تو حکومت افغان پناہ گزینوں کی ملک بدری کا سلسلہ بند کر دے یا سرحدی راستے کھول دے، تو پاکستان نے مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے سرحدی راستہ کھول دیا ہے، لیکن صرف اور صرف افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے۔ دوسری جانب پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزین جو ڈیٹینشن سینٹر سے موجود ہیں یا تورخم بارڈر کے پاس مختلف جگہوں پر پناہ لیے ہوئے تھے، ان کے لیے پاکستانی میزبانوں نے ایک بار پھر اپنے دل کھول کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان کو خوراک فراہم کی جا رہی ہے اور ان کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں عام شہری۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ہے۔ پنجاب کے اضلاع خاص طور پر فوکس ہیں اور جنوبی پنجاب میں بھی یہ آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے۔ رحیم یار خان، لیا، ڈیرہ غازی خان کے بعد بھاول نگر میں بھی اس آپریشن کے اندر بہت تیزی آ گئی ہے۔ گزشتہ روز بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں اور بہت سے لوگوں پر ایف آئی آرز درج ہوئیں۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس کے بعد صورتحال اب افغان پناہ گزینوں کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ افغان پناہ گزینوں کا انخلاء تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر علاقے میں، کے پی کے علاوہ پاکستان کا جو تمام علاقہ ہے اس کے اندر آپریشن میں تیزی آ گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 18 نومبر مقرر کی گئی ہے، تو وہاں سے بھی رضاکارانہ طور پر لوگوں کی واپسی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ لیکن ایک بہت بڑا پرابلم گزشتہ روز جس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا وہ یہ آ رہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد جو ہے وہ گزشتہ 20 روز سے بند تھی اور جو لوگ یہاں سے جن کا انخلاء کے لیے بھیجا جا رہا تھا وہ بارڈر کراس نہیں کر پا رہے تھے اور ان کو رستے میں یا تو تورخم بارڈر پر یا جہاں جہاں کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کے قریب ان کو رکنا پڑا تھا اور موسم شدید تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہے پاکستان کے جو ڈیٹینشن سینٹرز ہیں ان پہ بھی پریشر بڑھ گیا تھا اور وہاں پر 10,000 سے زائد لوگ موجود تھے کیونکہ ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، لیکن کراسنگ پوائنٹس چونکہ بند تھے تو وہ اپنے ملک واپس نہیں جا پا رہے تھے۔ تو 10,000 لوگ تو ڈیٹینشن سینٹرز اور جیلوں کے اندر موجود تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے گھروں سے جو نکل چکے تھے اور بارڈر کی طرف جا رہے تھے اور گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً افغان سفیر کے مطابق 400 گاڑیاں ایسی تھیں جن کے اندر افغان پناہ گزین موجود تھے لیکن ان کو آگے کراس کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو افغان جو سفیر ہے پاکستان کے اندر سردار شکیب نے گزشتہ روز مطالبہ کیا تھا کہ یا تو اس بے دخلی کو روک دیا جائے یا پھر کراسنگ پوائنٹس کھول دیے جائیں۔ تو آج پاکستان نے تورخم بارڈر جو ہے اس کو کھول دیا ہے، لیکن یہ تورخم بارڈر صرف افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے کھولا گیا ہے اور یہاں سے تجارت نہیں ہوگی، کیونکہ جب سے 11 اکتوبر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، جس کے بعد سرحدی جھڑپیں بھی ہوئی تھیں اور حملے بھی ہوئے تھے ایک دوسرے کے علاقے میں، تو اس کے بعد پاکستان نے یہ سرحد کو بند کر دیا تھا۔ اس میں سے کوئی تجارتی قافلہ، کوئی تجارتی گاڑی نہیں جا رہی تھی۔ تو اب بھی یہ راستہ بند ہے، چمن کا راستہ بھی بند ہے، انگور اڈا کا راستہ بھی بند ہے، تورخم کا راستہ بھی بند ہے تجارت کے لیے، اور اس کے لیے جو روزگار کے مواقع کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یا جن کے پاس پرمٹس ہیں اسپیشل کہ وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کر مزدوری کرتے ہیں اور رات کو واپس آ جاتے ہیں اور پیدل وہاں سے کراس کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ راستہ بند ہے۔ لیکن جو لوگ افغان پناہ گزین ہیں اور اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں، یہاں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا اور اپنے اپنے علاقوں سے نکال دیا گیا اور وہ گاڑیوں پر سوار ہیں، تو ان کے لیے آج سے تورخم بارڈر کھول دیا گیا ہے۔ وہ لوگ اپنے سامان کے ساتھ تورخم بارڈر کراس کر سکتے ہیں۔ اب بات کی جائے کہ یہ لوگ جو پچھلے 10-15 دن سے جن کو مشکلات کا سامنا تھا ان کے لیے پاکستان کے اندر کیا انتظامات کیے تھے، تو اس کے لیے تورخم بارڈر پہ اور لنڈی کوتل کے علاقے کے اندر خاص طور پر جو وہاں کے شہر کے لوگ تھے، عمائدین شہر نے بہت اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ جامع مسجد ان کے لیے کھول دی گئی تھی۔ جامع مسجد کے اندر بہت بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین موجود تھی جو اپنے ملک جانے کے لیے یہاں سے پاکستان کے مختلف علاقوں سے پہنچ چکے تھے تورخم اور آگے جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں رستہ بند ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا۔ تو جامع مسجد میں موجود تھے، جامع مسجد میں ان کے لیے پکا ہوا کھانا لایا جا رہا تھا، ان کی جو بھی ضروریات تھیں ان کو شہر کے لوگ پرووائڈ کر رہے تھے، اور اب جب کہ تورخم کا بارڈر کھل گیا ہے تو وہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم خبر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے اس کے اندر آپریشن میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رحیم یار خان کے اندر بہت بڑی پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی، افغان نیشنلز کو گرفتار کیا گیا ہے۔
راولپنڈی اس کے علاوہ لیا کے اندر، ڈیرہ غازی خان کے اندر وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو اب بھاولپور ڈسٹرکٹ کے اندر اور بھاولپور ڈویژن کے اندر بھی گرفتاریاں تیز کر دی گئی ہیں، کیونکہ تمام ڈی پی اوز کو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ افغان نیشنلز کے خلاف کامبنگ آپریشن کرے. وہ جہاں جہاں جن علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ٹریس کیا جائے، ان کے ایڈریسز تلاش کی جائیں، ان کا ریئل ٹائم ڈیٹا ان کے پاس، پولیس کے پاس موجود ہے، اور ان ایڈریسز پر جا کر ان کو تلاش کیا جائے، اور اگر وہ کہیں چھپ گئے ہیں تو ان کو ٹریس کر کے حراستی مراکز میں پہنچایا جائے تاکہ ان کو ان کے علاقے میں، ان کے افغانستان ملک بھیجا جا سکے. تو اس کے علاوہ جن مالک مکانوں نے کرائے پر مکان دے رکھے ہیں افغان نیشنلز کو، ان کو بھی بہت سخت ہدایات کی گئی ہیں کہ آپ ان لوگوں سے اپنے مکانات خالی کرا لیں، کیونکہ یہ مکان جو بھی دے گا اس کو اب سخت ترین کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بھاولپور اور کے علاقے میں بہت تیزی سے یہ کارروائی جاری ہے. بھاول نگر کے اندر ایک کارروائی ہوئی جس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر افغان نیشنلز کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ جن لوگوں نے مکانات کرائے پر دے رکھے تھے ان مالک مکانوں کے خلاف بھی ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں. تو اب تک جو معلومات آج ہمارے پاس آئی ہیں اس کے مطابق 10 مالک مکان جو ہیں ان کو بک کیا گیا، 10 مقدمات ان کے خلاف درج کر لیے گئے، کیونکہ انہوں نے حکومتی ہدایات کو پس پش ڈالتے ہوئے ان افغان پناہ گزینوں کو نہ صرف مکان کرائے پر دیے بلکہ ان ہدایات کے آنے کے بعد ان کو ان میں سے بے دخل بھی نہیں کیا گیا. ایک اندازے کے مطابق بھاول نگر میں صرف 15 سے زائد افغان نیشنلز جو غیر قانونی طور پر موجود تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو حراستی مراکز میں پہنچا دیا گیا. پنجاب کے اندر 46 حراستی مراکز ہیں جن کے اندر افغان پناہ گزینوں کو جہاں جہاں سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے ان حراستی مراکز میں پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے پھر ان کو ان کے ملک بھیج دیا جاتا ہے. پنجاب بھر کے جو 46 حراستی مراکز ہیں ان میں 3,500 سے زائد افغان نیشنلز اس وقت بھی موجود ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اوورال پورے پاکستان کے اندر جو ڈیٹینشن سینٹرز ہیں، جو حراستی مراکز ہیں افغان نیشنلز کے لیے جو خاص طور پر بنائے گئے ہیں، ان میں اس وقت 10,000 سے زائد افغان نیشنلز موجود ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کا چونکہ تورخم بارڈر بند تھا، چمن بارڈر بند ہے، انگور اڈا کا رستہ بند ہے، تو یہ اپنے ملک واپس نہیں جا رہے تھے. اب تورخم بارڈر کھل گیا ہے تو ان 10,000 افغان نیشنلز کو آہستہ آہستہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر کے ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا. 3,500 صرف پنجاب کے اندر ہے. تو اب یہ حراستی مراکز میں بھاول نگر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی حراستی مراکز میں پہنچا دیا گیا. راولپنڈی کی ہم نے بات کی تو راولپنڈی میں آپریشن مزید تیز کر دیا گیا. گزشتہ روز 65 لوگ حراستی مراکز میں تھے، تو اب اور گرفتاریاں ہوئی ہیں اور تقریباً 100 مزید افراد جو ہیں ان کو گرفتار کر کے حراستی مراکز میں پہنچا دیا گیا. وہی علاقے جو گزشتہ روز میں نے بتائے تھے، راولپنڈی کا علاقہ، راولپنڈی ضلع اور اٹک خاص طور پہ بہت زیادہ فوکس میں ہے اس وقت. یہاں پر بہت تیزی سے آپریشن جاری ہے اور ایک روز کے اندر 100 لوگ مزید گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو حراستی مراکز پہنچا دیا گیا. اس وقت جو ٹوٹل حراستی مراکز میں لوگوں کی تعداد ہے راولپنڈی کے ضلع راولپنڈی میں وہ 163 ہے، اور یہاں سے ان لوگوں کو یعنی کہ گزشتہ 2 روز میں 163 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو ان کو بھی ضروری کارروائی کے بعد اب تورخم بارڈر کے ذریعے ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا. تو افغان نیشنلز کے لیے اب مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر ان کا رہنا اب تقریباً ناممکن ہو گیا. خاص طور پہ پنجاب کی گورنمنٹ نے تو بہت تیزی سے آپریشن جاری رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ ان افغان پناہ گزینوں کو پناہ دے رہے ہیں، ان کو گھر کرائے پر دے رہے ہیں، دکانیں کرائے پر دے رہے ہیں، جنہوں نے کو پیٹرول پمپ لیز پہ دے رکھے ہیں، جنہوں نے اپنی ٹیکسیاں چلانے کے لیے دے رکھی ہیں، گاڑیاں چلانے کے لیے دے رکھی ہیں، رکشے چلانے کے لیے دے رکھے ہیں، ریڑیاں ٹھیلے ان کو کرائے پر دے رکھے ہیں، ان افراد کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. اور اب یہ بہت وسیع پیمانے پر آپریشن ہے جس کے بعد افغان پناہ گزینوں کے لیے یہاں رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے.